السلام علیکم. آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں ایپیسوڈ 1 کے ساتھ موجود ہیں. میں سرور خان ہوں اور آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک مہمان دوست ہیں. ان کا نام سمر ہے. یہ پاکستان سے ہیں اور یہ پاکستان اور شکاگو میں آتی جاتی رہتی ہیں. آج کل یہ شکاگو آئی نہیں ہیں اور ہم ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم سمر, آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اچھا, تو سمر آج ہماری کوشش ہے کہ ہم آج اپنے سامعین کو کچھ تربیت کے بارے میں بات کریں اور تربیت کے سلسلے میں ان سے ایسی باتیں کریں کہ وہ آسانی سے سمجھ جائیں اور اس کے بعد اس پہ عمل بھی کریں. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. اور تربیت کے بارے میں تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ تربیت تو بچوں کی ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. یہ ایسی ایک عمارت ہے جس کی بیس اچھی ہے تو عمارت بہت مضبوط ہے. تربیت ماں باپ کے ساتھ اچھے ماحول میں رہنا, ان سے اچھی آواز میں گفتگو کرنا, لڑائی جھگڑے والے ماحول میں نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ ہی بچے کے رول ماڈل ہوتے ہیں. گھر میں جو لڑائی ہوتی ہے یا ان کی عزت نہیں ہوتی بڑوں کی, تو اس گھر سے بچوں کی بھی تربیت صحیح نہیں ہوتی. اچھا, تو آپ یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ گھر کا ماحول ایسا ہو جس میں سکون ہو اور ہر ایک کی عزت کریں, جیسے چھوٹے کی بھی عزت ہو اور بڑے کی بھی عزت ہو. گھر میں پیار محبت سے رہنا بہت اچھی چیز ہے, اور جب ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو یقیناً بچے بھی وہی دیکھتے ہیں. ان کو بھی بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں سے پیار کرنا خود بخود آ جاتا ہے اور رشتوں کی سمجھ بھی ہو جاتی ہے. تو رشتوں میں ساتھ پہلے زمانے میں جیسے مل کے جوائنٹ فیملی رہا کرتے تھے, تو بہن بھائی چچا چچی رشتہ دار سب ساتھ رہتے تھے, تو ان میں ایک دوسرے سے پیار محبت بھی بہت زیادہ تھا اور وہ ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے تھے. بڑے جو بات بتاتے ہیں وہ اپنی تجربے سے بہت صحیح بتاتے ہیں اور وہ بات بچوں کے لیے ساری عمر کے لیے کام آتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جو اپنے چچا چچی ماموں ممانی اور ہمارے جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں وہ آپس میں جب مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں محبت بڑھتی ہے, اور ہمارا رشتہ جب بنتا ہے تو رشتہ خونی ہو یا دور کا ہو, لیکن جب ہم رشتوں کی پہچان ہو جاتی ہے تو واقعی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یقیناً صحیح بات ہے, کیونکہ پہلے جیسے جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی, اس میں دادا دادی بچوں کو جو سمجھاتے تھے, کہانیاں سناتے تھے چھوٹی چھوٹی, تو ان سے بچے نا بہت کچھ سیکھ جاتے تھے نا, اور وہی پھر ہمارے مذہب کے بارے میں بھی بتاتے تھے, گھر کے بارے میں بتاتے تھے, ماں باپ کی عزت کرنا. جب ہمارے بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا اپنی دادی کی نانی کی عزت کرتے ہوئے پیار محبت سے, تو وہ بھی پھر یہی سیکھتے ہیں, اور پھر کل وہ بھی اپنے ماں باپ کی اسی طرح عزت کریں گے. کیونکہ بچے ہی ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے. بے شک, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو سمر اور بتائیے کہ کس طرح سے ہم اپنے رویوں کو یا اپنے باتوں کو یا عادتوں کو بدلیں, یا ہم اپنا روٹین کیسے بنائیں, کیونکہ یہ تھوڑا مشکل کام لگتا ہے آج کل کی مصروف زندگی کے اندر, اور ہر ایک کو وقت دینا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. ہر چیز میں توازن یعنی بیلنس لانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے آج کل. اس کے لیے کیا ماؤں کا تو دیکھیں کام ہی یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. گھر میں رہ کے جو مائیں بچے پالتی ہیں ان کے بچے بہت ڈیفرینٹ ہوتے ہیں نا دوسرے بچوں سے. جو مائیں آفس جاتی ہیں, جاب کرتی ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہیں, لیکن تھوڑا ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے نا. اور بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ذرا ٹی وی سے, موبائل سے, اس چیزوں سے ذرا دور رکھے, اور جب گھر میں آ جائیں تو بچوں کو لے کے بیٹھیں, ان کے ساتھ اچھی گفتگو کریں گھر کے ماحول کے مطابق. ان کو جیسے اگر وہ نانا نانی کے دادا دادی کے ساتھ ہیں تو ان سے جو باتیں سیکھ رہے ہیں وہ ڈسکس کریں گے, بیٹا آج آپ نے کیا سیکھا, آج آپ نے کیا سنا. تو وہ بچے جب ڈسکس کریں گے نا تو ان کو ہمیشہ یاد رہے گا. صحیح, بالکل صحیح. اور یہ آج کل موبائل اور چیزوں سے سہولت تو بہت ہو گئی ہے, لیکن وقت بھی وہ بہت کھا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی چیزیں ہمارے سامنے ہوں اور ہمیں خود نہیں پتا کہ کس چینل پہ جائیں, کون سی جگہ پہ ہم اچھی باتیں سیکھ سکیں. تو اگر کچھ دیکھ بھی رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزیں دیکھیں جس سے آپ کچھ سیکھیں, جو میرا اپنا خیال ہے. ایک عمر تک تو دیکھیں بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی, کم از کم 7-8 سال تک تو بچوں کو ان سے ذرا دور ہی رکھا جائے تو اچھا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ تعلیم کے لحاظ سے بچوں کو اگر ضرورت پڑے تو وہ تو پھر مجبوری ہے کہ دینا ہی پڑتا ہے نا, لیپ ٹاپ وغیرہ. لیکن جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہوتی نا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اور بچوں کو تو ہر وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے جو غلط ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کی دیکھنا, بچوں کو خیال کرنا بہت ضروری ہے نا. آپ اپنے بچوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ان کی کیا ہیبٹس ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور ماں اور باپ کو دونوں کے اندر پیشن ہونا چاہیے.
جی دونوں بہت پرسکون ہوں، پیار ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، بچوں کے ساتھ بھی بیٹھا کے ڈسکس کریں کہ بھائی بیٹا یہ بات ایسے ہے، آپ نے ایسا تو نہیں کیا. مطلب بچوں کو بھی ان کو عادت ڈالیں کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں اور بات کریں. صحیح، بالکل صحیح. آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ صبر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں ہمیشہ صبر کے ساتھ ایک لفظ اور ایڈ کروں گی یا اس میں جوڑوں گی جو میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے، وہ ہے شکر. تو ہمارے والد صاحب ہمیں یہی کہتے تھے کہ بیٹا جو ہے اس پہ شکر ادا کرو، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی ہے وہ اچھا ہے. اچھا، اب رہ گئی بچوں کو سمجھانے کی بات، تو ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے اندر جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں یہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو اچھا کہہ دیا، مجھ کو برا کہا، اس کو یہ سکھایا، مجھے یہ نہیں ملا یا وہ ملا. مطلب بچوں کے اندر آپس میں جو ایک چل رہی ہوتی ہے آپس کی کمپٹیشن جسے کہنا چاہیے، یا مقابلہ، کہ اس کو زیادہ توجہ مل گئی، اس کو ایسے توجہ مل گئی، وہ کس طرح سے سنبھالیں ماں باپ؟ دیکھیے اس کا یہ ہے کہ آپ کبھی اپنے بچے کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہ کریں. اچھا. ہم سب بچوں کو ایک جیسے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہ کریں اس نے بہت اچھا کیا تم ڈالو، تم نے نہیں کیا. یہ بات بچوں کے ذہن کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے نا. اچھا. سارے بچے ایک جیسے ہیں، سب کو کہو بیٹا آپ بہت اچھے ہو، آپ بھی بہت اچھے ہو، آپ تو بہت اچھا کام کرتے ہو. ان سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور وہ اگر شرارت بھی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں کرنا چاہیے نا. ان کو کبھی یہ نہیں کہیں کہ وہ بہت اچھا ہے تم اچھے نہیں ہو. اس طرح بچے ہرٹ ہوتے ہیں نا. جی صحیح صحیح. اور ہم اور کیا ایسی بات ہو سکتی ہے، سنہری باتیں آپ ہمیں پھر سے اور بتائیے کہ ہم بچوں کو کس طرح سے صحیح تعلیم کی طرف راغب کریں. صحیح تربیت کے ساتھ تعلیم بھی ضروری ہے، تو تربیت کون سی تعلیم ہم دیں اور کس ٹائم پہ دیں، اور کون سی عمر کے بچوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ لیکن پہلے بچے کاغذ پینسل سے بہت زیادہ لکھتے پڑھتے تھے، کارٹون بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، جیسے سیکھ رہے ہیں. اب یہ دور بہت کم ہوتا جا رہا ہے، گھروں میں پڑھنے پڑھانے کا رجحان کم ہو گیا. لیکن بچوں کو ابھی بھی آپ کو کتابوں سے جوڑنا چاہیے. اچھا. زیادہ تر وہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی اسٹوریاں ان کو آپ سنائیں گے، پھر ان کو خود بھی پڑھنا آ جائے گا. اسٹوریاں سنائیں، پھر خود گھر میں آپ چھوٹی چھوٹی ان کو کہانیاں سنائیں، ان کو سے باتیں کریں، پھر ان سے پوچھیں کہ میں نے آپ کو یہ سنایا، آپ کیا سمجھے اس سے، تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھتی جائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور سب سے جو بڑی بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ماحول پرسکون ہو. آپ بہت سکون والے ہوں، آپ لاؤڈ نہ بولیں، آپ چیخ چیخ کے باتیں نہ کریں. جیسے کیونکہ بچے تو دیکھیں رول ماڈل، بچے ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں. بچے تو جس طرح آپ ان سے باتیں کریں گے وہ بھی اپنے چھوٹوں سے اسی طرح باتیں کریں گے. تو آپ بچوں کے لیے اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا رکھیں. صحیح صحیح، بالکل صحیح. بہت اچھی بات آپ نے بتائی. اور آپ کہہ تو رہی ہیں کہ رکھیں اور کریں، لیکن کیسے ہو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان اپنا پیشنس جو ہے، وہ صبر جو ہے وہ کھو دیتا ہے، اس کو جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیسے اپنی بات کہے. تو وہ غصہ ایک دم سے آ جاتا ہے، وہ چیخنے بھی لگ جاتا ہے، ماں ہوں، باپ ہوں، بہن، بڑے بھائی ہوں، چھوٹے ہوں. تو ہم کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے اور ہم کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں. تو اس کے لیے کیا کریں؟ کون سی دعا ایسی پڑھ لیں، یا کون سی بات ذہن میں لائیں کہ اللہ میاں ہم کو اس اسٹیج پہ نہ لائے کہ ہمیں غصہ آئے؟ دیکھیں آپ مسلمان ہیں اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری ہر چیز ہمیں ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے نبی بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے. اور جب آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر بچے کیسے سنبھلیں گے؟ بچوں کو تو آپ کو سب سے پہلے آپ اپنے اوپر کنٹرول کریں، اور آپ پیار محبت سے رہیں گے. بے شک آپ کو غصہ آ رہا ہے، جب آپ پریشان ہیں، تو بچوں کو تو کوئی قصور نہیں ہے نا. بچوں نے کیا کیا ہے؟ ان پہ غصہ کرنا یا ان پہ چیخنا چلانا یا ان کو مارنا تو خیر بہت ہی بری بات ہے. اس سے تو بچے بہت بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ بچے سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں مار لیا ٹھیک ہے، دوبارہ بدتمیزی کریں گے، ایک دفعہ اور پٹ لیں گے، چلو ٹھیک ہے. بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کو سنبھلنا سب سے پہلے ہے. جی. تو آپ ہمیں کوئی ایک دو بہت اچھی سی ٹپس دیجیے کہ ایسی کوئی بات بتائیں کہ ہم کیا کریں دن میں، جیسے صبح سے شام تک کے دن میں کون سا وقت، کون سی بات، کون سی چیز ایسی سمجھائیں اور بتائیں کہ جس میں بچے کو یہ سمجھا سکیں کہ بھئی کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو اگر آپ پلیز ہم کو 2-3 ایسی چیزیں بتائیں، باتیں بتائیں کہ ہم بچوں کو یہ سکھا سکیں. جیسے 5 سے 7 سال کے بچے ہیں ہمارے پاس، وہ کیا سیکھیں گے؟
کیا سکھانا چاہیے؟ بچے آپ ہی کو دیکھ کے سیکھیں گے. بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں, اور ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے, یہ آپ کی بڑی بہن ہے, یہ اس طرح کر کے نا ان کی طبیعت میں ایک محبت پیدا کریں. اچھا. اور دن میں رات میں جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے آپس میں اگر کوئی لڑ رہے ہیں یا کوئی شرارت کر رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ دیکھیں آپ یہ ہر شرارت کر رہے ہیں تو پھر آپ اچھے ٹوائے نہیں لیں گے, آپ کو ایگزام میں آپ کو مشکل ہوگی, آپ غلط کام کر رہے ہیں. پیار محبت سے سمجھائیں گے تو وہ بچے سمجھ بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھی عقل دی ہے, وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ بھی لاؤڈ ہو گئے اور آپ نے بھی ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو بچے سمجھنے کے بجائے اور بگڑ جائیں گے. صحیح. اچھا سمر, یہاں کا جو میں یہاں پہ کافی عرصے سے ہوں اور میں ایک جو ماحول یہاں پہ دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ زبان کی وجہ سے ہمارے جنریشنز میں یا ہمارے لوگوں کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ آ گیا ہے. تو تربیت کے اندر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ کون سی زبان سے بات کی جائے اور کون سی زبان میں زیادہ وہ آسانی سے سمجھیں گے. اور جب ہم اپنی اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم تمیز اور تہذیب اس میں بہت آ جاتی ہے. ہم آپ جناب سے اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں, ہم جی میں جواب دیتے ہیں. لیکن جب انگریزی میں ہوتا ہے تو وہ کچھ بالکل بدل جاتی ہیں باتیں, اور کبھی کبھی انگریزی میں غصہ کرنا بھی بہت مشکل لگتا ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گی کہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہی طرح سے, جیسے کیا آسانی ہے کہ ہم بچوں کو کیسے سمجھائیں, کون سی زبان میں سمجھائیں؟ دیکھیے انگریزی تو بچوں کو آ ہی جائے گی ہے نا. جب وہ گھر سے باہر اسکول میں جا رہے ہیں, دوستوں سے مل رہے ہیں, تو یقیناً وہ انگلش میں ہی بولیں گے نا. لیکن آپ اپنے کلچر کو, اپنی زبان کو نہ چھوڑیں. اچھا. دیکھیے ہر مذہب کا ہر آدمی اپنی زبان کو ضرور بولتے ہیں نا. آپ اپنی زبان سے بات کریں. اور دوسری بات ہے کہ آپ کی جیسی محبت والی گفتگو ہوگی وہی بچے سیکھیں گے. آپ ان سے آپ جناب سے بات کریں, اور ٹوٹلی آپ اپنے گھر کا ماحول ہے نا اردو, آپ اردو اسپیکنگ ہے تو اردو ہی رکھیں. اسی سے بچے سیکھیں گے, اور بچے پھر آگے جا کے ان کو مشکل نہیں ہوگی. ورنہ کوئی ان سے بات کرے گا ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب نانی دادی ہیں, ظاہر بات ہے وہ تو انگلش نہیں بولتی نا. بچے ان کے ساتھ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں, نہ وہ بچوں کی بات سمجھتی ہیں. صحیح. تو بچے کچھ بول رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ بول رہی ہیں, تو یہ تو پھر گھر میں بڑا عجیب ہو جاتا ہے نا. صحیح, بالکل. تو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے اردو میں بات کریں. بلکہ یہاں بھی میں نے دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان بولیں. اچھا. ہاں, یہاں میرے کزن گئی تھی اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانے. انہوں نے کہا انگلش تو بچہ سیکھ ہی جائے گا, لیکن آپ اردو میں بات کریں. اچھا, آپ نے بہت اچھی بات کہی, ہمیں سمجھایا کہ کیا اور کون سی زبان جو ہے جس میں زیادہ اچھی ہم بچوں سے کمیونیکیشن یعنی بات چیت رکھ سکیں گے اور سمجھا بھی سکیں گے. اچھا, تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو کھانے پینے کے کیا آداب ہوتے ہیں, اور کون سا کھانا ہے یا جس میں کہنا چاہیے کہ جو بچوں کے لیے صحت مند ہے اور اچھا ہے, اور آج کل ہم کھانا پینا جو بیسک کھانے پینے ہوتے تھے ان سے بھی بہت دور چلے جا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ گھر کا کھانا بناوا دیں. اور ہر چیز کھلائیں, دالیں بھی, سبزیاں بھی, چاول بھی, کیونکہ بچوں کو ہر چیز کا ذائقہ پتہ ہو, ہر چیز کھائیں. یہ برگر وغیرہ تو دیکھیں بڑے جب باہر نکلیں گے تو پھر باہر کی چیزیں بھی کھائیں گے نا. جی. تو لیکن بچوں کو جب اگر ٹیسٹ آپ کا ڈیولپ کر دیا, ان گھر کے کھانے ان کو پسند آنے لگے نا, باہر کی چیزیں پھر کم کھائیں گے اور صحت بھی اچھی رہے گی. اور ہر چیز دیں, پھل بھی دیں, سب چیزیں دیں بچوں کو. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سمر, ہم نے آپ کا بہت خوبصورت آپ کا وقت لے کے اور آپ سے بہت خوبصورت سی باتیں کی ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے, اور پھر ایک اور ٹاپک کے ساتھ. ہمارے اگلے ٹاپک کا نام ہوگا اجازت اور مشورہ. تو آپ لوگ ضرور اس ایپیسوڈ کو سنیے اور ہم کو بتائیے, ہمیں اپنے مشورے بھی دیجیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا. اور اب ہم اجازت مانگتے ہیں آپ سے, اجازت دیجیے. خدا حافظ. اور ہمارے ساتھ سمر ہیں. اللہ حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت مند رکھے. اللہ حافظ. آمین آمین. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.